محکمہ پرائمری ہیلتھ مالی بحران کا شکار، ادویات خریداری کے 2 ارب روپے واجب الادا۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول کے لیے ادویات کے 75 کروڑ ادا نہیں کیے۔ ڈائریکٹوریٹ ہیلتھ کے زیر انتظام ادویات کے 73 کروڑ بھی واجب الادا۔ دواساز کمپنی ادویات سپلائی سے گریزاں۔ لاہور آلودگی کے نرخے میں آ گیا، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 6واں نمبر۔ شہر میں آلودگی کی شرح 176 ریکارڈ کی گئی۔ سی ٹی او کی انسداد اسموک کے لیے رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ ادھر ہائی کورٹ کا اسموک کے تدارک کے لیے شہر میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم۔ سمن آباد میں نئے کرکٹ گراؤنڈ کی منظوری، غزالی روڈ پر 49 کنال کا میدان بنے گا، 500 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ 51 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ بابو صابو انٹرچینج کو طلعت پارک سے ملانے کے لیے انڈر پاس بنانے کا فیصلہ۔ ایل ڈی اے نے 1 ارب 10 کروڑ مانگ لیے۔ ترقیاتی کاموں میں تاخیر، ایل ڈی اے سٹی کے ڈیولپمنٹ چارجز میں 2 گنا اضافہ۔ 5 مرلہ پلاٹ پر ڈیولپمنٹ چارجز 8 لاکھ سے 16 لاکھ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بوجھ پلاٹیوں پر ڈال دیا۔ زرعی زمین کی کمرشلی میں تبدیلی کے لیے فیس 35% بڑھا کر 50% کرنے کی بھی سفارش۔ اسٹیٹ لینڈ کی نئی لیزنگ سے متعلق بڑا فیصلہ، 4 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی لیز پر دینے کی حکمت عملی تیار۔ اراضی 20 سے 30 سال تک کاشت کے لیے لیز پر دی جائے گی۔ گندم، چاول، لیموں اور لہسن کے نئے بیج سے کاشت کرنا ہوگی۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کا منصوبہ، کٹار بند کے اطراف 150 ایکڑ زمین خریدنے کی اجازت۔ حکومت پنجاب نے 1 ارب 21 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے۔ شہر میں نئی عدالتوں کا قیام، ہربنس پورا 40 کنال اراضی تجویز۔ اینٹی کرپشن کوڈ کے لیے 10 کنال اراضی دی جائے گی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو زاہد اختر زمان کی ماڈل ٹاؤن میں نئی عدالتوں کے لیے جگہ تلاش کرنے کی بھی ہدایت۔ لندن میں تماشا ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ ایک مفرور آدمی باہر بیٹھ کر ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا این آر او نہیں دوں گا۔ عمران خان کا لانگ مارچ سے ویڈیو لنک خطاب۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی گورنر ہاؤس آمد، محمد بلیغ الرحمان نے استقبال کیا۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ نیا سال سر پر آن پہنچا، اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو نئی کتابیں نہ ملی۔ سرکاری اسکولوں میں نئے داخلے ہو گئے، کتابیں نہ پہنچی۔ 2ری، 3ری، 5ویں، 7ویں جماعت کے بچے پریشان۔ 9ویں جماعت کے طلباء کو بھی اسلامیات کی کتاب کے لیے نعرے۔ سہ ماہی امتحان متاثر ہونے کا خدشہ۔ مچھر کے وار بدستور جاری، لاہور میں ڈینگی کے مریضوں کی سینچری۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 363 مریض زیر علاج۔ 24 گھنٹوں میں 1040 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ ہائی کورٹ سے لانگ مارچ فوری روکنے کی استدعا مسترد۔ وزارت داخلہ، چیف سیکرٹری اور آئی جی کو نوٹس۔ ہر سیاسی جماعت کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے۔ جسٹس جواد حسن کے ریمارکس۔ عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ ڈی جی نیب لاہور مرزا سلطان سلیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈائریکٹر امجد مجید اولک کو ڈی جی نیب لاہور کا اضافی چارج مل گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈاکٹر عامر غفور مفتی پروجیکٹ ڈائریکٹر ایڈز کنٹرول پروگرام مقرر۔ محکمہ ایکسائز میں تبادلوں کی لوٹ سیل، 2.5 ماہ کے دوران 10 ڈائریکٹر 45 ای ٹی اوز کے تبادلے ہوئے۔ وزیر اعلیٰ آفس کے من پسند ڈی جی ایکسائز آصف طفیل بھی کورس پر چلے گئے۔ 3 ماہ میں ریکوری 5% کم ہو گئی۔ پی ٹی اے سے بچنے کا نیا طریقہ، ہال روڈ حفیظ سینٹر میں پچ کی تکنیک سے ٹیکس چوری۔ تاجر استعمال شدہ درآمدی فون پر چھوٹے موبائل کا IMEI نمبر لگا کر کام چلانے لگے۔ حکومت کروڑوں روپے کی ٹیکس چوری سے لائی۔ ملاوٹی دودھ فروشوں کے خلاف کارروائیاں، ڈیری سیفٹی ٹیم کا گجو متا میں چھاپا۔ ناکے پر گاڑی سے 6000 لیٹر ملاوٹی دودھ پکڑا گیا۔
موقع پر کیے گئے ٹیسٹ میں ملاوٹ پائی گئی۔ مسافر ٹرانسپورٹ میں اوور لوڈنگ پر کارروائی کا حکم، اوور چارجنگ والوں کے لیے بھی کوئی معافی نہیں۔ سی ٹی او ڈاکٹر اسد نے 2 ٹوک بتا دیا۔ پنجاب انشورنس ٹریبیونل کا پہلا فیصلہ، 15 سالہ پرانے کیس میں بیوہ خاتون کو 10,20,000 کا چیک جاری۔ انشورنس ٹریبیونل کے جج علی اکبر قریشی نے فیصلہ سنایا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس نے چیک عدالت میں پیش کیا، بیوہ ملزہ کل طلب۔ زیادتی کیس میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت خارج، خاتون پولیس اہلکار نے ملزم کی فرار کی کوشش ناکام بنا دی، ملزم عبدالرزاق حوالات میں بند۔ چینی کونسل جنرل کا ایس پی یو ہیڈ کوارٹر مناوا کا دورہ، زاؤ شیرین کی ڈی آئی جی ایس پی یو آغا محمد یوسف سے ملاقات۔ چینی کونسل جنرل نے ایس پی یو کی خدمات کو سراہا، مناوا میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ہالی ووڈ کیبل نیٹ ورک کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ لاہور چیمبر کی سیاست میں ہلچل، فاؤنڈر گروپ کے بڑوں نے آئندہ ہفتے بڑی بیٹھک بلا لی۔ میاں انجم نثار میاں شفقت گروپ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ ہوگا۔ میاں انجم نثار گروپ نے پیاف کی سپریم کونسل تشکیل دے دی۔ مقبرہ ناترا بیگم اور پارک کی بحالی کے لیے 5 کروڑ روپے مختص، کمشنر لاہور عامر جان نے پارک کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ادھر سیکرٹری سیاحت آسیہ گل کا لاہور میوزیم کا دورہ، گیلری، چھتوں، دیواروں اور فن پاروں کو دیکھا، انتظامی امور پر بریفنگ۔ ڈی سی محمد علی کا عبدالرحیم میموریل ہسپتال سوڈیوال کا دورہ، ڈاکٹرز کی عدم موجودگی پر برہمی کا اظہار۔ ایم ایس کو وارننگ، ڈی سی گورنمنٹ اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول بھی کیے۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کے حلقے کا بھی جائزہ لیا۔ ایوان قائد اعظم میں 3 روزہ جاب اینڈ بک فیئر ایکسپو، نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے اہتمام کیا۔ ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں، تعلیمی اداروں اور پبلشرز نے سٹال لگائے۔ سکولز، کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ روڈا اور اخوت فاؤنڈیشن کی سیلاب زدگان کے لیے کاوش، گرم کپڑوں کے احتیاط کے لیے کیمپ قائم، ملازمین نے دل کھول کر امداد دی۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں فزیولوجی کے عالمی دن پر واک، پروفیسر فاروق افضل، پروفیسر طیبہ، پروفیسر تحریم فاطمہ شریک، فزیولوجی کے طلباء میں اسناد تقسیم۔ پنجاب اسٹیڈیم میں پہلی ایتھلیٹکس اکیڈمی کا افتتاح، ڈی جی سپورٹس طارق قریشی، اکرم ساحی نے افتتاح کیا۔ ارشد ندیم، شجر عباس، سلمان بٹ بھی موجود تھے۔